Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. کہ رب العالمین نے کہا کہ میرے محبوب یہ کافر جو بولتے ہیں ان کو بولنے دیں، جو پراپوگنڈا کرتے ہیں کرنے دیں، جو تانا زنی کرتے ہیں کرنے دیں، لیکن آپ نے ان کی تانا زنی، ان کی لفاظی، ان کی گفتگو سے گھبرانا نہیں، رائی کے برابر بھی پرواہ نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا نام و نسب اس کی نرینہ اولاد کے حوالے سے چلتا ہے۔ میرے محبوب، ہم آپ کو بلندی کے اس مقام پر لے جائیں گے کہ بلندی نیچے رہ جائے گی اور آپ اوپر نکل جائیں گے۔ میں نے اس پہ بھی گفتگو کی تھی کہ بلندی جس کے ہاں پہنچی اس نے بلندی کے اوپر فخر کیا، شکر کیا، لیکن یہی بلندی جب آقا علیہ السلام کے دربار عالیہ میں پہنچی تو خود بلندی نے فخر کیا کہ مجھے حضور کا دربار نصیب ہوا ہے۔ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء اس کائنات میں بھیجے ہیں، تمام انبیاء کو اپنی اپنی خصوصیات، کمالات، معجزات کے ساتھ بھیجا۔ وہ جتنے کمالات تھے، جتنی خصوصیات تھیں، وہ دراصل آقا علیہ السلام کے کمالات میں سے کچھ حصہ سابقہ انبیاء کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ میں ساری فضیلتیں تو بیان نہیں کر سکتا، وقت مختصر ہے، لیکن بطور اشارہ میں تذکرہ کرتا ہوں کہ رب العالمین نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلائے، تمام نام بتائے، لیکن اس کے برعکس جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو رب العالمین نے آقا علیہ السلام کے لیے فرمایا انی اعلمک ما لم تکن تعلم، کہ اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کو وہ چیزیں بتلائی ہیں، وہ سکھلائی ہیں، ان کا علم دیا ہے، آپ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دیا تھا، آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا۔ آگے چلتے جائیے، آپ نوح علیہ السلام کی مثال لے لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا سنا کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی عطا کی اور فرمایا کہ نوح کی کشتی بڑی فضیلت والی اور بابرکت ہے، جو اس میں چڑھ جائے گا وہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ قرآن پاک میں ہے جو ایمان لائے سوار ہوئے دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، آخرت میں بھی، جو نہیں چڑھے وہ برباد ہو گئے۔ لیکن آقا علیہ السلام کو رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، تیری کشتی، تیری اولاد، تیرے اہل و عیال ہیں، تیرے گھر والے ہیں، یہ تیری امت کے لیے بڑی بابرکت اور عظمت والی کشتی ہے۔ یہ اہل بیت والی محبت کی کشتی میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جو بھی سوار ہوگا، میں اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں بلند و بالا رتبہ عطا کروں گا۔ وہاں پہ کشتی کون سی تھی؟ لکڑی کی، تختوں کی۔
یہاں پہ اپنے محبوب کو اللہ نے اپنے محبوب کے اہل و عیال کی محبت کی کشتی عطا فرمائی۔ اور آگے چلتے جائیے، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے دیکھا قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب العالمین نے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں اپنے جوتے مبارک اتارتے ہیں، رب العالمین کے ہاں وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آقا علیہ السلام رب العالمین نے چلایا نہیں، جوتے نہیں اتروائے، محبوب میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ رب العالمین حضرت جبریل علیہ السلام سے کہتے ہیں، او جبریل جی رب جلیل، فرمایا جاؤ نا میرے محبوب کو لے کر کے آؤ، لیکن خیال رکھنا میرا محبوب سویا ہے، میٹھی میٹھی نیند میں سویا ہے۔ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بھی عظمت کی انتہا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے شریعت محمدی میں یہ مسئلہ ہے کہ میں اور آپ جب سو جاتے ہیں وضو کر کے سوئیں، اور سونے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، وضو نہیں رہتا۔ لیکن قربان جاؤں آقا علیہ السلام کی عظمت پر کہ آقا علیہ السلام جتنی دیر مرضی سوئے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، وضو نہیں ٹوٹتا۔ رب العالمین نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کر کے آؤ۔ آقا علیہ السلام میں پورا واقعہ بیان نہیں کرنا چاہتا۔ آقا علیہ السلام کو وہاں سے لے جایا گیا، جنتی سواری کے اوپر سوار کرایا گیا۔ آقا علیہ السلام سے جوتے نہیں اتروائے گے، وہی مکہ کے کسی موچی نے جوتے بنائے تھے، انہی جوتوں کے ساتھ عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے۔ ادھر موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، کہ اے میرے رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اے میرے رب میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین کی طرف سے جواب ہے لن ترانی، ہرگز تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تیرے اندر مجھے دیکھنے کی قوت برداشت نہیں۔ لیکن یہاں پہ رب العالمین جب اپنے محبوب سے ملاقات کرتے ہیں، حبیب کو فرماتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، سارے پردے ختم کر دیے گئے تھے، ملاقات کے دوران فاصلہ اتنا رہ گیا تھا جتنا کمان کے دونوں کناروں کے درمیان رہ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، حضرت محمد مصطفیٰ کو حبیب بنایا۔ علماء لکھتے ہیں خلیل کا معنی بھی دوست ہے، حبیب کا معنی بھی دوست ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے خلیل اس دوست کو کہا جاتا ہے جس سے سب کچھ لے لیا جائے، جس سے ڈیمانڈ کی جائے یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، اس کے بعد پھر کچھ دیا جائے۔ حبیب اسے کہتے ہیں جس سے کچھ نہ لیا جائے، سب کچھ عطا کر دیا جائے، سب کچھ دے دیا جائے۔ حضرت ابراہیم کو جب نمرود نے بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا، آسمان دنیا نے یہ نظارہ دیکھا کہ ابراہیم پہلے آگ میں جاتے ہیں، جانے کے بعد بدن پہ جو رسیاں ہیں وہ جل جاتی ہیں لیکن جسم کے بال تک نہیں جلتے، اس کے بعد آگ بجھتی ہے اور گلو گلزار بنتی ہے۔ لیکن قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ
علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت و بلندی پر کہ آقا علیہ السلام ابھی دنیا پہ تشریف لائے نہیں تھے کہ ایران کا آتش کدہ جو ہزاروں سال سے جل رہا تھا پہلے بجھ جاتا ہے. Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.